وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ پلکھانہ کے ادارہ درس قرآن کے ذمہ داران، جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، دینی ماؤں اور بہنوں، حمد و صلات کے بعد میں نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 اور 25 کی تلاوت کی، جو براہ راست میرے مقرر کیے ہوئے عنوان سے تعلق رکھتا ہے کہ توحید کے اثرات انسانی زندگی پر یا انسانی زندگی پر توحید کے اثرات۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح مثال بیان کی، کلمۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ کی، کا شجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت کے ساتھ، پاکیزہ کلمے کی مثال پاکیزہ درخت کے ساتھ بیان کی۔ پاکیزہ کلمہ کیا ہے؟ عام طور سے مفسرین صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، بخاری وغیرہ کی روایت سے، کہ اس سے مراد اسلام اور کلمہ توحید، کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ مراد ہے۔ دوسرے لفظوں میں توحید مراد ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسی کو کلمہ توحید کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی نام رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیے ہیں، کلمۃ التقوی بھی اسے کہا ہے، تقوی کا کلمہ، العروۃ الوثقی، مضبوط دستہ، کلمۃ الاخلاص، کلمہ اخلاص اسی کو کہا گیا، ہم اسی کو کلمہ شہادت کہتے ہیں۔ اس کے الگ الگ نام اور ان ناموں کی معنویت پر غور کریں تو اس کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ رب العالمین کلمہ طیبہ کا فائدہ بتاتے ہوئے ایک مثال سے ہم کو اور آپ کو سمجھا رہا ہے، لیکن اس کے فائدے کو کہ اللہ رب العالمین نے جو اس کا فائدہ بتایا کہ اس کی جڑیں ایسے درخت کی طرح ہے کلمہ طیبہ جو پاکیزہ ہے، عام طور سے علماء نے کہا کہ یہ کھجور کا درخت، اس کی جڑیں زمین کے اندر تک مضبوطی سے پیوست ہوتی ہیں، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو بڑھتی چلی جاتی ہیں، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، یہ اپنا پھل رب کے حکم سے، اجازت سے ہر موقع پر سردی گرمی میں اپنا پھل دیتا رہتا ہے۔ اسی طرح کلمہ طیبہ کی مثال ہے کہ یہ اپنا فائدہ صاحب کلمہ کو مسلسل دیتے رہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا کلمہ، اس کا معنی، اس کی شرائط، اس کے تقاضے، یہ میں بیان کر دوں کہ مسئلے کے طور پر دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، اس کے معنی اور مفہوم کو جاننا، اس کے تقاضوں کو سمجھنا، اور ایک مسلمان کو کامل مومن بننے کے لیے اس کی شرائط کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے موضوع سے ہٹ جاؤں گا اگر میں اس تفصیل میں جاؤں، لیکن اشارتاً یہ عرض کروں کہ قیامت کے دن کوئی شخص اللہ رب العالمین کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے توحید لا الہ الا اللہ معلوم نہیں تھا، شرک معلوم نہیں تھا، اس لیے میں شرک میں ملوث ہو گیا، میرے ماحول میں یہ عمل ہوتا تھا اس لیے میں نے کیا، یہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ اس کی ضرورت و اہمیت کے تعلق سے میں نے صرف 2 جملے عرض کیے۔ اب دوسرا پہلو، لا الہ الا اللہ یا اس سے متعلقہ جو کلمات کی فضیلتیں ہم پڑھتے ہیں، آپ نے کبھی سوچا کہ ان کی یہ فضیلت کیوں ہے؟ کیوں ان کی یہ فضیلت ہے؟ ابن حبان، سنن دارمی اور مختلف حدیث کی کتابوں میں ایک روایت جس کو امام حاکم نے نقل کر کے صحیح کہا اور علامہ امام ذہبی اس کی تائید اور توثیق کرتے ہیں
اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث میں بھی یہ مضمون ہے. اس حدیث میں جو میں ذکر کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا, یا رب علمنی, اللہم یا رب علمنی شیئن اذکرک بہ وادعوک بہ, کہ پروردگار مجھے ایک ایسا کلمہ, ایسی دعا یا ذکر سکھا جس کے ذریعے سے میں تجھے یاد کروں, تیرا ذکر کروں, تجھ سے دعا مانگوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ تم لا الہ الا اللہ پڑھو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواباً کہا کہ اے اللہ کل عبادک یقولون, کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں. گویا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوئی اسپیشل دعا اور خصوصی ذکر چاہتے تھے جو اس سے بھی ہٹ کر اور بڑھ کر. تب اللہ رب العالمین کی طرف سے اس حدیث کے مطابق جواب دیا گیا کہ اے موسیٰ, اگر لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے, ایک پلڑے میں, اور ساتوں آسمان اور ساتوں آسمان کے اندر موجود میرے علاوہ تمام چیزیں اور زمینیں اور زمین میں موجود تمام چیزیں دوسرے پلڑے میں رکھی جائیں تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا. اس لیے لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کو افضل الذکر افضل الدعا بھی کہا گیا. اتنا وزندار کلمہ, اس کلمے کا اتنا وزن کیوں ہے؟ غور کیا آپ نے؟ ہم روزانہ پڑھتے ہیں فضائل اعمال میں, سنتے ہیں, اور اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ عمل بھی کریں کہ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ کلمہ جو ایک حدیث میں ہے کہ اب سب سے بہتر ذکر, سب سے اچھی دعا وہ ہے جو انبیاء کرام نے کی, اور یہی کلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. اور یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ 24 گھنٹے کے دورانیے میں 100 مرتبہ اس کلمے کو پڑھے گا, اسے 10 غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب ملے گا. بعض روایتوں میں ہے کہ بنو اسماعیل کے 10 غلاموں, یہ 100 مرتبہ پڑھنے پر 10 غلام, 10 مرتبہ پڑھنے پر 1 غلام, دوسری روایت میں 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا, 100 نیکیاں ملے گی, 100 گناہ معاف ہوں گے. اور اس دن, جس دن 100 مرتبہ جو شخص یہ پڑھے گا, اس دن شیطان اس کے جسم کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا, اور اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ بندہ اس سے بڑھ کر کوئی محبوب بندہ نہیں ہوگا سوائے اس کے جو اس سے زیادہ مرتبہ یہ کلمات کہے. یہ ہم نے فضیلت پڑھی, کتنی عظیم الشان فضیلت ہے. ایک مسلمان اور مومن بندے کو شیاطین الانس والجن کے شرور سے بچنے کا ایسا کلمہ دے دیا کہ اس دن شیطان داخل ہی نہیں ہو پائے گا. جادو ٹونا آسیب سے بچنے کا یہ عمل کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عقیدہ اور یقین رکھتے ہوئے, انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. میں یہاں آپ کو ان کلمات اور اس سے متعلق اور بھی بہت سارے اس طرح کے کلمات ہیں, صبح شام کی دعائیں ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, حضرت یونس علیہ السلام کے یہ کلمات مچھلی کے پیٹ میں مصیبت میں گرفتار ہونے کے بعد کہنے پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ مسبحین میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اسی جگہ رہتے, نکل نہ پاتے اس مصیبت سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات ایسے ہیں کہ اگر کوئی بندہ پریشانی مصیبت میں دعا کرے ان کلمات کے ذریعے تو اللہ رد نہیں کرے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ فضائل ہم پڑھتے ہیں, سنتے ہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں لا الہ الا اللہ کے کلمے کی اتنی فضیلت, اہمیت, اتنا بڑا اجر و ثواب, اتنا وزن بتایا گیا. کیوں؟ کیا ہم نے غور کیا؟ یہ ایک پہلو. دوسرا پہلو, آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجیے تو آپ کو یہ ملے گا کہ جتنے پیغمبر اور انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے, سب کی دعوت کا آغاز, ابتدا, شروعات, دعوت کا نچوڑ لا الہ الا اللہ اور اسی کلمے سے ہوا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا, قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا, ہر قوم اور امت کی طرف رسول بھیجے گئے. سب کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ, صرف اللہ کی عبادت کرو.
وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا ہوا. یہ دوسری آیت ہے کہ ہم نے کوئی بھی رسول بھیجا تو اس کی طرف یہ وحی حکم یہ پیش کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ہر رسول کی پہلی تعلیم، ابتدا اور آغاز یہی. بچہ جب بولنے لگے تو کان میں آپ لا الہ الا اللہ کہیں، بچے کو پہلی تعلیم لا الہ الا اللہ کی دیویں. آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو آخری وقت میں کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، کہ اے چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہہ لیجئے، ایسا کلمہ کہ میں اللہ کے سامنے آپ کے لیے حجت پیش کروں. ابو جہل اور اس کے ساتھی کافروں کے سردار نے کہا اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا آپ عبد المطلب کے دین سے پھر جائیں گے؟ ابو جہل یہ سمجھتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باپ دادا یا کسی دوسرے دین کو نہیں ماننا، صرف اللہ کی بات کو ماننا. یہ لا الہ الا اللہ کا پہلا اثر دنیا میں یہاں ثابت ہو رہا ہے اشارے کے طور پر زندگی میں. آخر میں وہ لا الہ الا اللہ کہے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا جب تک منع نہ کیا جائے. بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں. قرآن کی آیت آ گئی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں. شرک کرنے والے کے لیے اگر وہ شرک پر مر گیا تو مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. ولو کانوا اولی قربا، یہ قرآن کا فرمان ہے، میں یا کوئی مولوی نہیں بیان کر رہا ہے، رب العالمین فرما رہا ہے. یہ بات چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنم والے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے قرآن میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر آپ کی طرف بھی ہم نے وحی کیا، آپ کے پہلے کے لوگوں کی طرف بھی، کہ اگر آپ نے شرک کیا یعنی لا الہ الا اللہ کی مخالفت کی، شرک توحید کی ضد ہے، لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے، جو شرک کر رہا ہے وہ لا الہ الا اللہ کے خلاف جا رہا ہے. تو اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے عمل برباد. اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے. پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کریں گے، ناممکن بات، ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اس کی مذمت، شرک کی مذمت، قباحت، اس کا نقصان بتانے کے لیے اللہ نے کہا کہ آپ بھی ایسا کریں گے تو سارے عمل برباد ہو جائیں گے. یہ قرآن کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دے گا. اگر شرک پر آدمی مر گیا ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. مشرک یا شرک اکبر پر مرنے والا انسان جنت میں جائے گا ہی نہیں، جہنم سے نکلے گا ہی نہیں. یہ قرآن کا اعلان ہے. حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالم مشرکین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. ہم نے سوچا کہ اتنی شدید اور سنگین وعید شرک کے بارے میں اور اس کے مقابل توحید کے بارے میں اتنی زبردست فضیلتیں، اہمیتیں، ہر نبی اسی کی دعوت دے رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، قوم نے قبول نہیں کیا، چند لوگوں نے ایمان لایا، تو آپ کی دعوت اس سے آگے نہیں بڑھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے قوم نے بنیادی عقیدہ قبول نہیں کیا، تھوڑے لوگوں نے، تو آپ کی زیادہ تر تعلیمات پوری کی پوری توحید اور رسالت و آخرت عقیدے پر مبنی رہی. آگے کے احکامات مدینہ میں آئے جہاں اسلامی معاشرہ تشکیل پایا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری اپنی قوم میں دعوت توحید سے متعلق ہے. ہر سال عید الاضحیٰ اور حج کے موقع پہ ہم آپ کی حیات طیبہ کو پڑھتے ہیں. یہ فضیلت کیوں ہے؟ کیوں انبیاء کرام نے توحید کی دعوت کو بنیاد بنایا؟ ہمیں بھی دعوت وہی دینی چاہیے، نبی کا طریقہ، انبیاء کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. یہ ہے، غور کریں تو اس سے لا الہ الا اللہ کے جو ثمرات، نتائج، اثرات اور زندگی پر اثرات ہیں اس موضوع پر بھی روشنی ملے گی اس کیوں کے جواب میں. وہ اس لیے جواب ان چیزوں کا یہ ہے جو میں نے سوالات اٹھائے کہ اتنی فضیلت کیوں ہے، یہ انبیاء کی بنیاد کیوں ہے. یہ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کو ماننا اور اپنے آپ کو شرک سے بچانا اس دنیا کے امتحان کا سب سے بنیادی سوال ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ ہمارے اور آپ کے جین و انس کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العالمین نے یہی بیان کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
بہت سارے معاملات ہیں دنیا کے اندر. بنیاد یہ ہے کہ انسان اور جن کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں نے جن و انس کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں. میری عبادت کریں مطلب صرف نماز روزہ عبادت ہے؟ نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کی، یعنی اللہ رب العالمین کی بندگی اس طرح ہم اختیار کریں کہ جو اللہ نے کہا مان لے، جس سے منع کر دے رک جائیں. یہ ہے اللہ کی بندگی. اب پیشاب پاخانہ بھی کرنا ہے، کھانا بھی ہے، میاں بیوی کے حقوق ہیں، شادی بیاہ ہے، حلال حرام کا معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے، جو بھی زندگی کے معاملات ہیں وہ اللہ کی شریعت اور حکم کے مطابق انجام دیا جائے. یہ توحید ہے. اس مقصد کے تحت پیدا کیا. بہت سارے تقاضے نظر آئیں گے کہ فلاں کام کے کرنے میں ہم کو فائدہ ہے لیکن شریعت نے حرام کیا. سودی لین دین میں بڑے منافع نظر آ رہے ہیں، شراب کے بزنس میں بہت پیسہ کما سکتے ہیں لیکن شریعت نے حرام کیا. اللہ کی توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو نہ مانیں، اللہ کی بات مانیں، اپنے لالچ اور رزق کے پیچھے نہ بھاگیں. تو اللہ نے پیدا کیا جن و انس کو اسی کے مقصد سے. جنت اور جہنم اسی کی بنیاد پر بنی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم اور بخاری دونوں میں. ہاں کل اس حدیث کا ذکر آیا تھا کل کے بیان میں کہ سب سے ہلکے عذاب والے جہنمی سے قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ تو جو جہنم میں جل رہا ہے، عذاب جھیل رہا ہے، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ اگر تجھ کو دنیا پوری کی پوری مل جائے؟ آپ سوچئے ہم اور آپ دنیا کما پائیں گے اتنی؟ ایک شہر کا ایک محلہ ہم زندگی کھپا دے کما پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس جہنمی سے کہ اگر تجھے پوری دنیا مل جائے تو کیا تو یہ تفتدی بھی، کیا تو یہ پسند کرے گا کہ اس عذاب کا بدلہ چکا کر اس کا فدیہ دے کر اپنے آپ کو بچا لے؟ وہ کہے گا ہاں. پوری دنیا مل جائے، کتنا بھیانک عذاب ہوگا. دنیا کے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ شدید ہے، ڈامر سے زیادہ کالی ہے. موت کو انسان پکارے گا، موت نہیں آئے گی. ہر روز تکلیف بڑھتی جائے گی، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں. بندہ کہے گا کہ ہاں پوری دنیا مل جائے دے دوں گا، اس سے بچنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تجھ سے جو مطالبہ دنیا کی زندگی میں کیا تھا اس سے بہت ہلکی چیز کا کیا تھا. جبکہ تو آدم کی پیٹ میں تھا تجھ سے میں نے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، توحید پر رہنا، لیکن تو نے مانا ہی نہیں، میرے ساتھ شرک کیا، لہذا جہنم سے نہیں نکل سکتا. اس پوری بات کو سامنے رکھیے کہ جنت اور جہنم بھی توحید اور کے ماننے اور نہ ماننے والوں کے لیے بنیادی طور سے. مخلوق کو اسی لیے پیدا کیا گیا. ہم جو عام الفاظ میں کہتے ہیں، ایک بچہ بھی کہتا ہے مسلمانوں کا کہ دنیا دارالامتحان ہے، امتحان گاہ ہے. اس امتحان کا بنیادی سوال توحید اور شرک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے اندر ایک مسلمان اور مومن بندے کی حیثیت سے جو خوبیاں آتی ہیں، انسانی کمالات آتے ہیں، اچھائیاں پیدا ہوتی ہے، شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، ان سب کی جڑ اور بنیاد توحید ہے. کلمہ طیبہ، شجرہ طیبہ کی طرح یہ جڑ اور بنیاد اگر ہمارے دل و دماغ میں پیوست ہے، راسخ ہے اور مضبوط ہے تو ہم اچھے انسان بنیں گے، مکمل آدمی بنیں گے. جس انسان کی توحید جتنی اعلیٰ وہ اتنا اچھا انسان، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا. انبیاء کرام علیہ السلام کی توحید سب سے اونچی اعلیٰ تھی. آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا کردار، ان کی شخصیت پوری انسانی کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا. حنیفہ کیا ہے؟ شاکرا لانعمہ ولم یکن من المشرکین. ابراہیم ایک امت تھے. امت کا کئی معنی کیا کہ وہ امام تھے، لوگوں کے پیشوا تھے، لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے تھے. امت کا ایک معنی کیا گیا کہ وہ جامع الکمالات تھے. ان کے اندر اکیلے کے اندر بہت ساری خوبیاں اکٹھا تھی، ایک جماعت کے مانند تھی. قانتا للہ، مسلسل اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے، حنیف تھے، دوسری جو ہے چیزوں سے کٹ کر، غیر اللہ سے کٹ کر صرف اللہ سے جڑنے والے، یکسو تھے اور اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے. علماء نے اس آیت کی تفسیر جو لمبی چوڑی کی اس کا حاصل یہ بیان کیا کہ حضرت ابراہیم کی ساری خوبیوں کی بنیاد یہ تھی کہ شرک سے بالکل پاک تھے، توحید میں انتہائی اعلیٰ تھے. جس کی توحید جتنی اعلیٰ ہوگی وہ اتنا زیادہ اللہ کے عذاب سے بچے گا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. ہم امن کی تلاش میں ہیں،
امن چاہتے ہیں عذاب سے، دنیا کی پریشانیوں سے، آخرت کے عذاب سے، تو اللہ نے بتایا کہ جن لوگوں نے ایمان لایا، لا الہ الا اللہ کہا، ایمانیات کو اختیار کیا، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، اس لیے ایک جملے میں بخاری کی حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، یہ ایمان کے ساتھ شرک نہیں کیا، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، وہی عذاب سے بچیں گے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، صحیح راستے پہ وہی ہے جو توحید پر ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ توحید کی فضیلت کیوں ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت کا ارتکاز توحید پر کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ توحید اس دنیا کے اندر تمام بھلائیوں کی جڑ بنیاد ہے، جتنی بھی نیکیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، سب کے سب توحید کی شاخ ہے، جتنی برائیاں ہیں سب کے سب شرک اور کفر کی شاخیں ہیں۔ شعب الایمان آپ پڑھیے، اہل علم نے بیان کیا، ایک آدمی اگر اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، ایک آدمی حرام کو جاننے کے بعد کہ یہ حرام ہے، سود خوری، زنا کاری، موبائل پر گندی تصویریں دیکھنا، برے کام کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ حرام ہے، اس کے باوجود کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کی توحید میں کمی ہے۔ توحید مضبوط ہوتی تو اللہ کا ڈر، اللہ کی توحید اسے ان گناہوں سے تنہائیوں میں بھی روکتی۔ انسانی زندگی پر توحید کے اثرات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو میں نے جیسا کہ اجمالی طور سے بیان کیا، اس کی فضیلت، اس کے فائدے، زندگی پر اس کے اثرات کا گھیرنا ایک گھنٹے میں اور مجھ جیسے کم علم آدمی کے لیے ناممکن بات ہے۔ موٹی سے موٹی کتاب بھی لکھی جائے تو توحید کے فوائد نہیں بیان کیے جا سکتے۔ چند فوائد کو میں نے اجمالی طور سے بیان کیا کہ جتنی خوبیاں ہیں انفرادی زندگی میں، ہمارے گھر میں، اس انفرادی زندگی میں، ہماری شخصیت میں، ہماری جماعت اور مسلمانوں کے گروہ اور ملت و امت میں اجتماعی اور انفرادی طور سے جو بھی فائدہ ہم کو چاہیے، ہم کو قوت چاہیے، غلبہ چاہیے، دشمنوں سے تحفظ چاہیے، آفت و مصیبت سے، بیماریوں سے تحفظ چاہیے، سب کی بنیاد اور جڑ توحید ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، قرآن نے کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو، شرک نہ کرو، لا الہ الا اللہ اور توحید کی مخالفت نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا نتیجے میں؟ مذموم و مخذول بن کر رہ جاؤ گے۔ مذموم جس کی مذمت کی جائے، اللہ کے ہاں قابل نفرت ہو جاؤ گے، ناپسندیدہ ہو جاؤ گے، بلیک لسٹڈ ہو جاؤ گے، اور مخذولہ، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ حکومتیں، قوانین ہمارے خلاف بن رہے ہیں، دشمن ہمارے خلاف منصوبہ بندی کر کے حملے کر رہے ہیں، ہاں یہ کامیاب، ان کا ڈر نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، مسلمانوں کے لیے کوئی بڑی سے بڑی طاقت جو ہے خطرہ، حقیقت میں خطرہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے خطرہ ہے ہماری بدعقیدگی، ہمارے لیے خطرہ ہے ہمارے گناہ، ہمارے لیے خطرہ ہے اللہ کی ناراضگی۔ اگر ہم اللہ کے ہو جائیں تو دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا کلمہ کہا تھا، آگ میں ڈالا گیا، کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، ہمارے لیے، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ آگ جلانے والی ہے، ٹھنڈی کر بنا دی اللہ نے معجزانہ طور پہ۔ فرعون پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ٹوٹے پھوٹے بنی اسرائیلیوں کو ہلاک نہیں کر سکا، خود ڈوب گیا۔ پوری قوم جمع تھی تلوار لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب ہجرت قتل کرنے کے لیے، ان کے درمیان سے اللہ نے نکالا، پورا سفر آرام سے طے کروایا، مدینہ پہنچایا۔ سبق ہے ہمارے لیے کہ اگر توحید ہو، اللہ کا تعلق ہو ہم سے، تو دنیا کی کوئی بڑے سے بڑی طاقت، سازش ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ کیا ہے کہ ولو کیا ہے ولو کیا ہے لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم تقوی اور صبر اختیار کرو، سورہ آل عمران کی آیت ہے، تو اللہ نے آگے کہا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ دشمنوں کی چالیں، ان کی سازشیں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں پائے گی۔ ایمان ہو، توحید ہو، توحید نہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ وقت بہت کم ہے، میں چند نکات بیان کروں۔ توحید سے انسان کو معراج ملتی ہے، ترقی ملتی ہے، تحقیق کا مادہ ملتا ہے۔ آج دنیا میں جو ترقی ہے وہ توحید والوں کی دین ہے۔ دنیا میں جب لوگوں نے شرک کیا، ایک آدمی ستارے کو پوج رہا ہے تو اس کے بارے میں تحقیق کرے گا کیا؟ ایک آدمی کسی جانور کی پوجا کر رہا ہے، اس کو چیر پھاڑ کے دیکھے گا کیا؟ تحقیق کرے گا کیا؟ میڈیکلی اس کا جائزہ لے گا، فزیکلی، میڈیکلی، ایسی اور بھی مثالیں، تو وہ نہیں کرے گا۔ جب اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کا خالق ہے، ساری کائنات مخلوق ہے، سب انسان کے لیے جو ہے خدمت گار ہیں،
انسان کائنات کا دولہا ہے، انسان اور جن کا امتحان ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کے لیے مسخر کی اللہ نے قرآن میں کہا۔ جب کہا کہ اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے یہ پہاڑ، پیڑ، پودے، جانور، حیوانات، تو انسان بظاہر کسی جز سے کہ اپنے سے بڑے جانوروں کو جو ہے شکار کرتا ہے، قابو میں کرتا ہے۔ ہاں، آج فضاؤں میں جو ہے سفر کر رہا ہے، پانی کے اندر تیر رہا ہے، دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا۔ کس نے؟ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی صلاحیت نے۔ لیکن یہ کب ہوا؟ جب انسان کو توحید ملی، اقرا بسم ربک الذی خلق کا ہتھیار لے کے علم اور تحقیق کے راستے پر چلا۔ تو توحید انسان کا دماغ کھولتی ہے، علم اور تحقیق کے راستے پر ڈالتی ہے۔ اور شرک کرنے والا، ہمارے یہاں عقیدہ پایا جاتا ہے کہ گہن لگتا ہے تو کوئی دیوتا جو ہے اس کو نگلنے جاتا ہے، وہ گھنٹی بجاتے ہیں۔ ہاں، کیا وہ تحقیق کر سکتے تھے؟ اللہ نے بتایا، توحید والوں نے بتایا کہ سورج گہن اور چاند گہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کے حکم کے تابع دار ہیں۔ تو مسلمانوں نے اس کی تحقیق کی، لوگوں کو بتایا، آسمانی کتاب کے ماننے والوں نے بھی اس کی تحقیق کی۔ تو جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ ایک دیوتا اس کو نگلنے جاتا ہے اور ایسا ہوتا ہے اور ویسا ہوتا ہے، وہ اس کی تحقیق نہیں کر سکتا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ توحید انسان کو تحقیق کے راستے پر ڈالتا ہے، اور توحید کے اختیار کرنے سے انسان کے اندر اللہ کی بندگی کی تمام خوبیاں آتی ہیں۔ جیسے اگر کوئی شخص یہ مانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے، بصیر ہے، ہاں، دیکھنے والا ہے، علیم ہے، اس پر کوئی چیز، کوئی ذرہ برابر چیز بھی مخفی نہیں ہے، کوئی ایک چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے کائنات کی۔ آپ کسی چٹان کے اندر کام عمل کرو، یا کسی جو ہے پردے کے اندر، سینکڑوں پردے کے اندر، چٹان کے اندر بھی کوئی گناہ کرو گے، اللہ سے وہ چیز چھپی نہیں ہے۔ بندہ اگر اللہ کے بارے میں عقیدہ توحید کی بنیاد پر اس کے اسماء و صفات کو جان کر یہ عقیدہ پختہ کر لے اپنے ذہن و دماغ میں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہاں، غسل کرنے کے وقت ایک سچا مومن کیا روزے میں غسل کرتے وقت تو اپنے گلے سے پانی کا ایک قطرہ اتارتا ہے؟ نہیں اتارتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے کہ جس ذات کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، میری نیتوں سے بھی واقف ہے، علیم بما فی الصدور ہے۔ جب یہ عقیدہ بندہ رکھے گا تو یہ جانے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے، ہر چیز پر اس کا قابو ہے، کوئی عضو، کوئی چیز اس کے جو ہے مرضی کے بغیر حرکت بھی نہیں کر سکتی۔ اس عقیدے کے ساتھ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانے گا، مانے گا بندہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوگا، خوف پیدا ہوگا، ہاں، کہ میں چھپ کر بھی اگر گناہ کروں گا تو بچ نہیں پاؤں گا۔ دنیا کا کوئی قانون، ایک اسکینڈل ہوتا ہے اسٹاک ایکسچینج میں ہرشد مہتا کا، گورنمنٹ دوسرے کچھ قوانین بناتی ہے، دوسرا آدمی اور چالاکی سے کوئی نیا کانڈ کرتا ہے، نیا غبن کرتا ہے، گھوٹالہ کرتا ہے، ہاں، اور یہ کرتا ہے، پولیس، قانون سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی گناہ کرنے والے گناہ کرتے ہیں۔ لیکن جب بندہ یہ یقین رکھتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، وہ علیم ہے، خبیر ہے، ہر چیز کو شمار رکھتا ہے، اس سے کوئی بھولتا نہیں ہے، ہر چیز اس کے پاس محفوظ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اس کے سامنے آتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ۔ اللہ تعالیٰ یہ اچھی طرح علم میں رکھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات کو بھی جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اللہ تمہیں جان رہا ہے، وہ علیم بما فی الصدور ہے۔ تو ایسی صورت میں بندہ گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گا، نیک انسان بنے گا، حرام کام نہیں کرے گا۔ قدرت اور موقع ملنے کے باوجود کہ اکیلے میں موبائل پہ آج کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، میرے ماں باپ نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہ تصور اسے روکے گا۔ دنیا کا کوئی قانون انسان کو تنہائیوں میں گناہ سے نہیں روک پائے گا، کوئی پولیس والا نہیں روک پائے گا، لیکن اللہ کا ڈر، یہ علیم، خبیر اور توحید کا یہ عقیدہ انسان کو تنہائیوں میں بھی گناہ سے بچاتا ہے۔ علامہ ابن رجب نے نقل کیا کہ ایک بیابان میں، جنگل میں، ایک عورت اور ایک مرد تنہا ہو گئے، مسافر کی حیثیت سے تھے، دوسرے لوگ چلے گئے، یہی دو بچے۔ تو مرد نے عورت سے کہا کہ دیکھو ان ستاروں کے علاوہ آج ہمیں یہاں اس کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو موقع ملا ہے، چلو آپ اور ہم ایک دوسرے سے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر لذت حاصل کر لیں۔ تو اس خاتون نے کہا، ایمان والی تھی، توحید والی تھی،
اس نے کہا کہ ستارے دیکھ رہے ہیں، تم ستاروں کی بات کر رہے ہو، فَأَيْنَ مُكَوْكِبُهَا، ان ستاروں کو بنانے والا، ان کو روشن کرنے والا کہاں گیا؟ کیا وہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ یہ تو ابن رجب نے حنبلی نے بتایا۔ آپ حدیثوں میں واقعات پڑھتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے اور سماج کی تربیت اسی توحید پر کی تھی۔ ہم وہ واقعہ میں اشارہ کروں، آپ نے واقعہ بہت مرتبہ سنا ہوگا۔ ہاں، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید کی تربیت کی تھی اس کا نتیجہ کیا تھا؟ دو واقعات بہت مشہور ہیں، اور ایسے بیسیوں واقعات ہیں کہ الگ الگ قسم کے، کہ حضرت معیز اسلمی اور غامدیہ، یہ صحابیہ ہیں، غامدیہ، ان سے گناہ سرزد ہو گیا، زنا کا ارتکاب۔ بخاری مسلم کی وہ روایتیں پڑھیے۔ ہماری مائیں بہنیں اور مردوں کے لیے نمونہ ہے، توبہ کرنے والوں کے لیے، توحید والوں کے لیے۔ اکیلے میں گناہ ہوا تھا، تنہائی میں گناہ ہوا تھا، کسی نے دیکھا نہیں تھا، کسی نے آ کے کیس درج نہیں کرایا تھا، اس لیے کوئی جرم کی بات ہی نہیں تھی، خود آتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، عدالت میں، ہاں، طاہرنی یا رسول اللہ اصبت حدن، اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ گئی، مجھے پاک کر دیجئے، میں نے ایسا ایسا گناہ کیا۔ معیز اسلمی سے بھی کہا، آپ نے بار بار منہ پھیرا، 4-5 مرتبہ انہوں نے قبول کیا، کہا ان کو جنون ہے کیا، نشے میں ہے کیا، پاگل ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں، ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس کے بعد ان کو حد جاری کرنے کے لیے کہا۔ حضرت غامدیہ خاتون تھی، ہاں، یہاں بیٹھے ہوئے ہم لوگ سوچئے کہ اگر کوئی گناہ ہم سے اکیلے میں ہو گیا، تنہائی میں کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو گیا، کسی نے دیکھا نہیں، ہم خود آ کے بولیں گے یا کسی کو بولنے والے کو کیا کہیں گے کہ بے وقوف ہے؟ وہ ایک عورت تھی، سماج اور معاشرے میں ایک عورت آ کے یہ کہے کہ میں نے زنا کر لیا ہے تو اس کو یہ ڈر پہلا ہوگا کہ میرے خاندان کا کیا ہوگا، بے عزتی ہوگی، میری جان جائے گی۔ اسلامی سزا رجم کرنا تھی شادی شدہ زانیہ کے لیے، زانی کے لیے رجم کر دیے جائیں گے۔ سوچئے، اپنے آپ کو وہاں رکھ کے سوچئے کہ کیا ہم میں سے کوئی شخص ایسی جرات کرے گا، یا کوئی آج کے دماغ میں آتی ہے بات کہ کوئی اس طرح جرم کرنے والا خود جا کر کہے؟ اگر کوئی شکایت کرتا تو 4 عینی گواہ کی ضرورت پیش آتی حد جاری کرنے کے لیے، انہوں نے خود کہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے پیٹ میں بچہ ہے، ہاں، حمل سے ہے، تو کہا کہ تم نے گناہ کیا ہے، تمہارے بچے نے نہیں، لہٰذا تم جاؤ، جب بچے کی ولادت ہو جائے تب آنا۔ موقع مل گیا۔ اسلامی اصول سے اگر وہ بعد میں آ کر یہ کہہ دیتی کہ میں نے غلط کہا تھا تو بچ جاتی، کیونکہ ان کو خلاف کسی نے گواہی نہیں دی تھی، کوئی کیس نہیں درج کیا تھا، خود اعتراف کیا تھا۔ کئی مہینہ ملا، بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا کی ولادت ہوئی، فوراً گود میں لے کے آ گیا اللہ کے رسول۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اتنے مہینوں کے باوجود وہ اپنی توبہ پر قائم ہیں، اپنے آپ کو پاک کرنا چاہ رہی ہیں، کیوں؟ اللہ کے رسول اب مجھے پاک کر دیجئے۔ کہا ابھی بچے کی غذا تمہارے سینے سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے ابھی اسے دودھ پلاؤ، جب یہ اناج کھانے لگے گا تب آنا۔ چلی گئی۔ ایک لمبا عرصہ پھر ملا، موقع ملا۔ ایک عورت سوچ سکتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، میں اپنے لیے نہیں اپنے بچے کے لیے جی جاؤں، لیکن یہ بھی جذبہ نہیں آیا، اس کو بھی انہوں نے مارا۔ اور کچھ مہینوں کے بعد آتی ہیں، ایک مدت کے بعد، کہ اللہ کے رسول یہ دیکھیے اس کے ہاتھ میں روٹی ہے، اب اناج کھا رہا ہے، اب مجھ پر سزا کا نفاذ کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے حوالے کیا کہ بچے کو آپ سنبھالو، ان کے لیے سزا کا جو ہے حکم فرمایا۔ بعض صحابہ کہتے ہیں خالد بن ولید مارنے کے وقت خون کے چھینٹے اڑ کر آ گئے تو کچھ برا بھلا کہہ دیا۔ اللہ کے رسول ہم کو پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ تم اسے برا کہہ رہے ہو، اللہ کی قسم اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اب مدینے کے 70 لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو اس کی بخشش ہو جائے۔ کس چیز نے ان کو اس بات پر ابھارا تھا؟ توحید نے۔ اللہ دیکھتا ہے، جانتا ہے، مر کے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ وہاں میں گنہگار ثابت ہوں، اللہ کے دربار میں عذاب کی مستحق ٹھہرائی جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو موت کے حوالے کروں، سزا کے حوالے کروں، بدنامی ہوگی، لیکن اللہ کے عذاب سے تو بچیں گے۔ یہ توحید نے ڈر پیدا کیا اللہ کا۔ کوئی مثال پیش کر سکتا ہے ایسی، وقت ہوتا تو اور بھی مثالیں بیان کرتا۔ بنی اسرائیل کی ایک مثال، 3 غار والوں کا واقعہ آپ نے سنا، یہ بھی بخاری وغیرہ میں ہے۔ غار میں چلے گئے، پھنس گئے، طوفان آیا، دہانا بند ہو گیا، چٹان سے دہانا بند ہو گیا۔ تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگا کے دعا مانگی۔ جائز وسیلوں میں سے ایک یہ ہے، نیک عمل کا وسیلہ
اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ اور کسی زندہ انسان سے دعا کرنے کا، قرآن حدیث میں یہ ثبوت ہے۔ تو انہوں نے وسیلہ لگایا، اس میں سے جو ایک میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص نے کہا کہ میری فلاں فلاں خاتون سے رغبت تھی، چچا زاد بہن تھی، میں فریفتہ تھا، اس کو گناہ کی دعوت دیتا تھا، وہ نہیں مانتی تھی۔ قحط کا زمانہ آیا، ان کے گھر میں بھوک پیاس فاقہ کشی آئی، وہ اپنی ضرورت لے کر میرے پاس آئی۔ میں نے کہا کہ تمہاری ضرورت میں پوری کر دوں گا، لیکن پہلے اپنے آپ کو میرے حوالے کرو۔ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، روایت کو آپ جانتے ہیں، واقعہ جانتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں بھی لوگ مجبوریوں پر کسی کی مدد کرنے کی بجائے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مارکیٹ اسی پر چل رہا ہے، لوگوں کو مجبور بنایا جائے اور مارکیٹنگ کی جائے بازار۔ یہ تجارت نہیں ہے، یہ غیر انسانی چیز ہے، توحید کے نہ ہونے کا نتیجہ۔ تو میں نے ایسے ہی کہا، گھر میں فاقہ مستی کی وجہ سے وہ عورت مجبور ہو گئی، وہ تیار ہو گئی، اور جب اس کے تیار ہو جانے کے بعد میں گناہ کرنے والا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو اور نگینے کو اس کے حق کے بغیر نہ توڑو۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ اللہ کی بندی اس حالت میں بھی اللہ سے ڈر رہی ہے، گناہ سے شرمندہ ہو رہی ہے، اپنی مجبوری کی وجہ سے تیار ہو گئی ہے، تو مجھ کو تو اللہ نے نوازا ہے، نعمت دی ہے، مجھے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مجھے اس طرح کی غلط حرکت اور نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ اس کے اس کلمے کی وجہ سے میرے دل میں تیرا خوف آیا، تیرے شکر کا جذبہ آیا، میں نے اپنے آپ کو اس گناہ سے روک لیا اور وہ پیسہ اسے دے دیا جو دینا تھا۔ اس کے بدلے میں پروردگار اس مصیبت سے نجات دلا، پر پہاڑ کا دہانے کا حصہ سرک گیا۔ پتہ یہ چلا کہ نیکیوں سے دنیا کی مصیبت میں بھی آرام ملتا ہے۔ ہم روحانی اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ذکر و اذکار تمہید میں بیان کرنا چاہتا تھا، اور وہ بیان کروں تو بہت وقت ہوگا، کہ ذکر و اذکار کی فضیلتیں ہم پڑھتے ہیں، اس کی گہرائیوں میں نہیں جاتے۔ جو میں نے سوال کیا کہ اس کے معنی اور مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی اتنی فضیلت ہے تو پہلے ہم اس کے معنی کو سمجھیں، شرائط کو جانیں، تب فائدہ ملے گا۔ آپ ایک طرف لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہیں لیکن شرک کریں تو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ اکبر کہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور انانیت میں لگے رہیں، گھمنڈ میں مبتلا رہیں، جگہ جگہ کہے کہ میں بڑا ہوں، میں اپنے نفس کی مانوں گا، تو آپ کا اللہ اکبر کہنا جھوٹ ہے۔ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو اس کا اثر، توحید کا اثر آپ کی زندگی میں یہ آنا چاہیے۔ یہ جو میں نے گناہ کی بات بتائی ہے، دوسرا ایک بڑا اثر کہ آپ اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ کی عظمت و کبریائی کہ وہ قہار ہے، وہ کبیر ہے، وہ ساری کائنات کا مدبر ہے، ہر چیز پر اس کی قوت اور قابو ہے، وہ علو رکھتا ہے۔ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، سارے آسمان اللہ رب العالمین کہ سارے آسمان قیامت کے دن اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، والارض جميعا قبضته يوم القيامة، کہ پوری زمین قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، سارے آسمان اس کے دائنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین کو اللہ اپنے دائنے ہاتھ میں لپیٹے گا اور کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ، این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں، زمین کے تکبر کرنے والے کہاں ہیں، آج صرف میرا حکم چلے گا، مالک یوم الدین کا۔ اس کی یہ عظمت ہے، اس کی عظمت کا یہ حال ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فلما تجلی للجبل جعلہ دکا، حضرت موسیٰ کے اصرار پہ کہا کہ تم نہیں دیکھ سکتے مجھے، جب اللہ نے تجلی کی پہاڑ کے سامنے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہ اللہ کی جب تک کی تجلی کا اثر ہے، پہاڑ اس کی تاب نہیں لے سکا۔ کیسا عظیم ہے اللہ کی عظمت۔ یہ ہے کہ قرآن اور بخاری حدیث کی، قرآن میں سورہ سبا کی آیت ہے، موقع نہیں ہے پیش کرنے کا، میں مفہوم بیان کروں کہ اس میں یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کوئی فیصلے کا ارادہ کرتا ہے، کوئی وحی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، فرشتوں کو بتانے کا، تو عرش الہی جو ہے وہ ہلنے لگتا ہے۔ عرش کائنات کی سب سے بڑی مخلوق ہے۔ روایتوں میں ہے ساتوں آسمان کو کرسی میں رکھا جائے تو ایک ڈھال میں 7 انگوٹھیاں ڈالنا ایسا ہوگا، اور کرسی کو عرش میں رکھا جائے تو ایسا ہے جیسے ایک میدان کے اندر ایک انگوٹھی ڈال دی گئی ہو۔ عرش کتنا بڑا ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، عرش سے بڑا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، میں کیا عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ کوئی فیصلہ کرتا ہے وحی کرنا تو عرش ہلنے لگتا ہے، تھرانے لگتا ہے، فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اور جب سب سے پہلے جبریل علیہ السلام کو ہوش آتا ہے، اللہ ان کو وحی کرتا ہے، پھر دوسرے 7ویں آسمان 6ٹھے آسمان کے فرشتوں کو ہوش آتا ہے، جبریل سے پوچھتے ہیں کہ رب نے کیا کہا، حضرت جبریل کہتے ہیں ایسا ایسا کہا، تو فرشتے کہتے ہیں حق کہا۔
میرے رب کی شان یہ ہے، عظمت یہ ہے، کبریائی یہ ہے کہ صرف حکم کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے دھرا اٹھتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کوئی رب کے سامنے کھڑا ہو کے کہے گا کہ اللہ تیرا یہ فیصلہ میں نہیں مان سکتا، اس کو بدل دے، یہ میرے گھر کا آدمی ہے، اس کو جہنم میں نہیں جنت میں ڈال دے، اس کو اولاد دے دے، اللہ نہیں دینا چاہتا، کسی کے دباؤ میں آگے دے دے گا؟ فرشتے جن کے یہاں گناہ ہی نہیں ہے اللہ کے ارادے پر بے ہوش ہو جاتے ہیں، قرآن حدیث کہتی ہے۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم، سورہ سبا کی آیت ہے، اس کے ترجمہ اور اس کی تفسیر دیکھ لیجیے جا کے۔ رب کی جب اتنی عظمت اور بڑائی کو بندہ جانے گا تو اس کے سامنے عاجزی اختیار کرے گا، تذلل اختیار کرے گا، جھکے گا، انا کے نعرے نہیں لگائے گا۔ آج یہ انانیت، انا کی وجہ سے میں بڑا ہوں، ابا واستکبرا، ابلیس نے اللہ کی بات نہیں مانی، آدم کو سجدہ کرو، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں کروں، جواب یہ دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ حکم دینے والا کون ہے۔ توحید یہ بتاتی ہے کہ جب رب العالمین سارے احکامات کا مالک ہے، خالق و مالک ہے، ہمارا سب کچھ اللہ ہے، تو وہ جہاں کہے جھک جاؤ جھک جانا ہے، وہ جہاں کہے اٹھ جاؤ اٹھ جانا ہے، جہاں کہے زندگی اختیار کرو، جہاں کہے موت، وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے ایک مومن بندہ اس سر جھکاتا ہے۔ یہی کہتے ہیں ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو رکوع میں جانے وقت، سر اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اذان میں اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ یہ ہماری انانیت کو، دوسروں کے گھمنڈ اور بڑائیوں کو رد کیا جا رہا ہے کہ توحید یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی کو مانا جائے، اس کا اعلان کیا جائے کہ اس کائنات کا مالک، سب سے بڑی طاقت اللہ ہے، اس کے ذرے ذرے پر اس کی حکمرانی ہے۔ وہ چاہے گا تو کرونا پھیلے گا، وہ چاہے گا تو طاعون پھیلے گا، وہ چاہے گا تو پتہ ہلے گا، وہ چاہے گا تو آپ کی موت آئے گی، وہ نہیں چاہے گا تو پوری کائنات مل کر آپ کا بال بیکھا نہیں کر سکتی۔ یہ جب یہ عقیدہ توحید کا ہمارے اور آپ کے دل میں مضبوط ہوگا تو اس کا ہماری زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ 20 فائدے اس کے آئیں گے کہ بندہ تکبر اور گھمنڈ نہیں کرے گا، میری کیا اوقات ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اترا کے گھمنڈ سے نہ چلو، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور پہاڑ کی بلندیوں کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو بندہ جب یہ جانے گا تو اپنے اندر عاجزی آئے گی، اللہ کے حکم کو سنے گا، مانے گا۔ آج تھوڑی دیر کے لیے دیکھیے، وقت نہیں ہے، میں اشارے کر رہا ہوں، غور کیجئے۔ ہمارے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، باپ بیٹے کا جھگڑا، بھائی بھائی کا جھگڑا، بھائی بہن کا جھگڑا، وراثت کے مسائل، بہن کو بیٹی کو ہم وراثت نہیں دے رہے ہیں، قرآن حدیث نے جو کہا ہے نہیں مان رہے ہیں، یہ توحید کی کمی ہے۔ بندہ جب جانے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے تو اس پہ چوں چرا نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اگر اللہ کا حکم نہیں مانوں گا تو جو بے ایمانی سے لوں گا یہ بھی برباد کر دے گا مجھے، میں بے ایمانی کروں گا تو میری اولاد بھی ویسی رہے گی۔ یہ توحید کے اثرات ہوں گے کہ ہم حقدار کو حق دیں گے، بھائی بہن جو کمزور ہے یتیم کو اس کا حق دیں گے، کمزوروں پر ظلم نہیں کریں گے، اللہ کے سامنے جھکیں گے۔ اگر جھگڑا ہو گیا، لفڑا ہو گیا، کسی نے آ کے سمجھایا کہ اللہ کا یہ کہتا ہے، والدین آپ کے ساتھ سختی کر رہے ہیں، قرآن نے کہا کہ اف نہ کہو، اگر اللہ کا پر ایمان ہے توحید ہے تو سر جھکا دیں گے کہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم والدین کے ساتھ نافرمانی بدتمیزی نہیں کر سکتے، اور نہیں ماننا ہے تو پھر ہیلے بہانے، ارے ٹھیک ہے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اف نہ کہو، لیکن میرے ابا ذرا الگ ٹائپ کے، اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ آپ کے ابا الگ ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ یہ بہانے ہیں، ہیلے ہیں، فریب اور خوری ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ توحید ہے تو یہاں میں عام زندگی کے معاملات میں یہ بات کہہ رہا ہوں، دین کے معاملے میں بھی یہ بات ہوگی کہ جب ہم اللہ کی توحید کے قائل اور مائل ہو جائیں گے، ماننے والے ہوں گے، اس کی جڑیں ہوگی، تو ہم حلال وہی مانیں گے جو اللہ نے حلال کیا، حرام وہی مانیں گے جو اللہ نے حرام کیا، شریعت اسی کو مانیں گے جو اللہ نے شریعت بنائی۔ اب اسی میں یہ حصے بکرے بھی آ گئے، اسی میں نماز کا طریقہ آ گیا، اسی میں عبادات کا معاملہ آ گیا، عقیدہ اور منہج آ گیا۔ میرے بھائیوں کوئی اسے اختلافی بات نہ سمجھے، ہمارے ہاں الگ الگ دین مذہب بنے ہوئے ہیں، الگ الگ فرقے بنے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں بنے ہوئے ہیں؟ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ تفرق، یہ اختلاف، آپس میں جو ہمارے محبت کی کمی یا نفرت وغیرہ ہے، یہ بھی توحید کی کمی ہے۔ توحید کا اجتماعی فائدہ یہ ہے کہ جو اللہ کو ایک ماننے والے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کے تعاون علی البر والتقوی کی مثال بن جاتے ہیں۔ یہ توحید کے اجتماعی فائدے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اجتماعیت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث کی بہت ساری دلیلیں ہیں کہ سارے مسلمان بھائی بہن ولا اور برا کی بنیاد پر، توحید ہوگا تو اسی کی بنیاد پر رشتہ قائم ہوگا، اسی کی بنیاد پر رشتہ کٹے گا۔ بدر میں آپ دیکھیے، بدر میں غزوہ بدر میں
حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے سگے باپ کو مار دیا, بچنا چاہتے تھے لیکن سامنے سے لڑنے آئے, مجبوراً مارنا پڑا. حضرت عمر فاروق نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا. ہاں, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے بعد جا رہے ہیں, ان کے سگا بھائی حبیب بن عمیر, ایک انصاری صحابی ان کو باندھ رہے ہیں, قیدی بنایا, کہا اس کو اچھی طرح باندھنا, اس کی ماں بہت مال والی ہے. مصعب بن عمیر کے بارے میں جانتے نا, مکہ میں ہر روز نیا لباس پہنتے تھے, خوشبو لگا کر جہاں سے جاتے تھے راستہ مہکتا تھا. لیکن جب مدینہ گئے مسلمان ہونے کے بعد تو سب کچھ لے لیا گیا تھا. ایک چادر پہنی تھی, کانٹوں سے اس کو سلا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر رونے لگے تھے, احد میں شہید ہوئے. تو کہا اس کی ماں بڑی جو ہے وہ مال والی ہے. تو ان کے بھائی نے کہا کہ تم میرے بھائی ہوتے ہوئے میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہو, تمہارے میرے بارے میں یہ وصیت ہے. تو حضرت مصعب نے جو جواب دیا تھا, توحید کا اثر انسانی زندگی پر, انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت تو میرا بھائی نہیں ہے, یہ انصاری میرا بھائی. ہاں, قرآن کی آیت آئی سورہ ممتحنہ میں, لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. اللہ اکبر. یہ توحید کا اثر انسانی زندگی پر ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم جائزہ لیں. قرآن کا فرمان ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ نہیں پائیں گے, لا تجد قوما, جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں, جو توحید والے ہیں. توحید والے ایسے نہیں ہو سکتے. کیسے نہیں ہو سکتے؟ کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ, کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں, دشمنی کریں, شرک کریں, بدعت کریں, سنتوں کی مخالفت کریں, ان سے دوستی کی پینگیں بڑھائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. کیا آپ میں سے کوئی کہے گا کہ ابو جہل میرا پسندیدہ کردار ہے؟ اللہ کا دشمن ہمارا دوست ہو سکتا ہے, پسندیدہ ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوا تو اللہ کہہ رہا ہے ایمان ہی نہیں ہے. تو جو اللہ اور رسول کا دشمن ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ, چاہے وہ باپ دادا ہی کیوں نہ ہو, بیٹے ہی کیوں نہ ہو, ہاں بھائی کیوں نہ ہو, اور عشیرتہم, یا ان کے گھر خاندان اور بیوی بچے ہی کیوں نہ ہو. توحید کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ دوستی, دشمنی, تعلق اور تعاون کی بنیاد یہ عقیدہ اور منہج ہے. توحید ہوگی مضبوط تو اللہ پر بھروسہ. ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے, نفع اور نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے. ہاں, آج ہمارے یہاں ایک بڑی کمزوری ہے, مہنگائی آئی, گورنمنٹ کی غلط پالیسی, کورونا پھیلا, سازش ہے ٹیکہ بیچنے کی, اور وہ جو ہے کیا وہ بل گیٹس اور فلاں کا یہ سازش ہے اور ان کا طریقہ ہے. فلاں اور فلاں طریقہ, یہ فلاں مصیبت آئی, بارش زیادہ ہو رہی ہے, دیر سے ہو رہی ہے, گرمی زیادہ پڑ رہی ہے, اس کی یہ سائنسی وجہ, فضائی وجہ, آلودگی ہے, فلاں ہے. سب کچھ ٹھیک ہے. ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے توحید کا اثر کیا ہونا چاہیے, یہ بات اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے. یہ ایسی چیز ہے شرکیہ, شرک اصغر. صحابہ کرام ابن عباس وغیرہ کہتے ہیں, اگر آپ یہ بولتے نا کہ میں آج ڈاکٹر نہیں ہوتا تو میرے ابا بچتے نہیں, یہ شرک اصغر ہے, شرک ہے. اگر عقیدہ نہیں ہے, زبان پہ ہے تو شرک اصغر ہے, اور عقیدہ ہے تو شرک اکبر ہے. آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ ڈاکٹر نے میرے ابا کو بچا لیا, الحمدللہ ڈاکٹر نے توفیق دی, یا بر وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈاکٹر کو بھیجا اور اس کو صحیح دوا دینے کی توفیق ملی, بچ گئے ابا. اب اللہ کی طرف منسوب کریں. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. حدیث میں ہے نا, اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ حدیبیہ کے مقام پر کہ آج صبح کچھ لوگوں نے, اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میرے کچھ بندوں نے اس طرح صبح کی کہ وہ ستارے پر ایمان لاتے تھے اور اللہ کا انکار کرنے والے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لانے والے, ستارے کا انکار. تو کہا وہ کیسے؟ کہا جنہوں نے یہ کہا کہ رات کی جو بارش ہوئی فلاں ستارے اور نچتر سے ہوئی ہے, تو انہوں نے ستارے پر ایمان لایا, اللہ کا انکار کیا. اور جنہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل اور رحمت سے بارش ملی, انہوں نے اللہ کا ایک پر ایمان لایا, ستارے کا انکار کیا. تو اب ایسے ہی ہمارے یہاں بہت سارے یہ اسباب ہیں. مہنگائی بڑھ رہی ہے, بے روزگاری ہو رہی ہے, سیاسی انارکی ہے, فلاں تکلیف ہے. یہ اسباب حکومتیں یا فلاں اور فلاں ہو سکتے ہیں, یہ اسباب ہیں, لیکن ان اسباب پر کس کی حکمرانی ہے؟ ان اسباب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ مسبب الاسباب رب العالمین ہے, جس کی مشیت کے بغیر ایک پتا نہیں ہلتا. لہذا کورونا کی بیماری پھیلی ہو, کسی نے سازش کی ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو, لیکن وہ سازش ذریعہ ہے, اور اس کے اسباب کی بات اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور مصیبتوں کی جڑ ہم اپنے اندر خود پیدا کرتے ہیں, اپنے اعمال اور عقائد کی بنیاد پر. تو خیر, میں عرض کر رہا تھا کہ اگر توحید ہوگی بندے کے اندر تو توکل آئے گا, اللہ پر بھروسہ. سیدنا ابراہیم کی مثال, انبیاء کی مثال ہم نے پڑھی, ہاں, کہ کسی بھی حالت میں. آج میں ایک بات کہہ رہا ہوں, دیکھیے کورونا میں
لوگ تعجب کرتے تھے کہ مسلمانوں کا معاملہ اس سے خوف و ڈر کا ویسا نہیں ہے جیسے دوسروں کا ہے. ایک اور بھی کردار، ہاسپٹلس میں جب کسی مریض کی موت ہو جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر آج کچھ مسلمان بھی جو ایمان صحیح نہیں رکھتے، توحید والے نہیں ہیں، ان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر غیر مسلم ڈاکٹر کو مارتے ہیں، توڑ پھوڑ مچاتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی کوتاہی نہیں ہوتی ہوگی، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی ایسی مصیبت جب آتی ہے تو مسلمان کا کردار دیکھیے غیر مسلم کے مقابلے میں الگ ہوتا ہے. کیوں کورونا سے وہ نہیں ڈرا؟ طاعون کے مرض میں صورت میں جو ہے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے لوگ بھاگ گئے. ایک بیٹا اپنی ماں کو چھوڑ کے گیا اور پڑوس کا مسلمان اس کی خدمت کر رہا ہے. کیوں؟ اسے طاعون کا ڈر نہیں ہے؟ نہیں. رشیا میں رصدگاہ میں گہن کا مطالعہ کرنے کے لیے 30 سائنٹسٹ تو ماہرین فلکیات کو گورنمنٹ نے لگایا. سب غیر مسلم تھے، ایک مسلم تھے، بنارس میں جامعہ سلفیہ میں آئے تھے، وہ انہوں نے بیان کیا. گہن لگنے لگا تو 29 جو غیر مسلم تھے بے ہوش ہو گئے، وہ ایک ہوش میں رہے. کہا میں اس لیے ہوش میں تھا کہ میں توحید والا تھا، میں یہ جانتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے بنایا ہوا. وہ ڈر گئے کہ یہ ٹکرا جائیں گے اور سب تباہ ہو جائے گا، اس لیے بے ہوش ہو گئے. تو یہ فرق کیوں آتا ہے؟ یہ اسی توحید اور ایمان کی وجہ سے. ایک آدمی توحید اور ایمان میں اگر کمزور بھی ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کورونا سے، بیماری سے، فلاں اور فلاں سے ڈرنے میں اس کا اور غیر مسلم کا کردار الگ الگ ہے. یہ توحید کا اثر ہے. اللہ رب العالمین پر توکل جب ہمارے اندر آئے گا تو اسی سے ہم کو ساری امیدیں وابستہ ہوگی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام، انبیاء کو دیکھیے اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہم بندوں سے مانگ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اولاد اللہ سے مانگ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچنے کے بعد درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار تو میری طرف جو بھی خیر نازل کرے میں اس کا فقیر ہوں. جب اللہ کی توحید اور اس کے نفع نقصان کا مالک ہونا، مدبر ہونا، کائنات کی ساری چیز رزاق ہونا، یہ ساری چیزیں آدمی مانے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہاتھ پھیلائے گا صرف اللہ کے سامنے. اپنی خودداری کو بیچے گا نہیں، اپنا ضمیر بیچنے والا نہیں ہوگا، دنیا کے فائدوں کے لیے ایمان بیچنے والا نہیں ہوگا. اس کے اندر خودداری ہوگی. مانگے گا تو اللہ سے مانگے گا، خوف کھائے گا تو اللہ سے مانگے گا. کسی شعبدہ باز سے کہ جادوگر نے ڈرا دیا کہ تو نے اگر مجھے پیسہ نہیں دیا تو میں تیرے کو بسم کر دوں گا، نہیں ڈرے گا. تیرے ہاتھ میں ہے. بادشاہ نے کہا کلمہ کفر کا ورنہ گردن کاٹ دوں گا. ٹھیک ہے، اگر اللہ کی مشیت ہے تو کٹے گی، نہیں ہوگی تو نہیں کاٹ سکتا. دجال بھی نہیں مار سکتا. اللہ پر توکل پیدا ہوگا، بھروسہ آئے گا. اور یہ بہت ساری توکل اور توکل کے جو اثرات انسان کے کردار پر آتے ہیں، میں نے کچھ چیزوں کو بتایا. قناعت آتی ہے. ایک غریب آدمی ہے، وہ ہاتھ نہیں پھیلائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو غریب رکھا ہے، میں راضی ہوں. ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے فلاں نعمت سے محروم رکھا ہے، میں راضی ہوں، یہ اللہ کا امتحان ہے. یہی توکل کے ساتھ انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی مشیت ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کی قضا اور قدر سے ہوتی ہے. لہذا اگر میرے گھر میت ہو گئی، میرا کاروبار میں نقصان ہو گیا، حادثے میں میری ٹانگ چلی گئی، آنکھ چلی گئی، اولاد پیدا ہوئی جو اپاہج ہے، گھر میں کوئی مصیبت پریشانی آ گئی، تو ایک مومن بندہ یہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا. رب ہونے پر راضی کا مطلب کیا؟ کہ ہم کو پیدا کیا اس نے، بنایا اس نے، روزی دینے والا وہ، اچھا برا، مرد عورت، گورا کالا، امیر غریب بنانے والا وہ. اس کی مشیت اور حکمت نے جو چاہا وہی بنایا. اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ میرے گھر میں میت ہوئی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں غریب ہوں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ حادثے میں میری ٹانگ کٹ گئی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. لہٰذا میں سر جھکاتا ہوں. امتحان میں فیل ہو گیا، کاروبار میں دیوالا ہو گیا، فلاں ہو گیا، قدر اللہ وما شاء فعل، یہ اللہ کی تقدیر تھی اور اللہ نے جو چاہا کیا. یہ انسان کے لیے تسلی کا، صبر کا، حوصلے کا سبب بنتی ہے. لہذا ایک توحید والا انسان ناکامیابی پر خودکشی نہیں کرتا، بزدل بن کے ہارتا نہیں ہے. توحید اگر آئے گی تو انسان حالات کا مقابلہ کرے گا. ہر ناکامیابی کے بعد پھر سے کامیابی کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ سے دعا مانگے گا. اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ توحید انسان کے اندر ہر خوبی پیدا کرتی ہے. اور آخری بات، حالانکہ میرے ہاتھ میں جو کاغذات ہیں بہت کچھ ہیں اور جتنی خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، سب کا تعلق توحید سے ہے. یہ میں بیان کرنا چاہتا تھا اور کچھ چیزوں کو، 2-4 چیزوں کو میں نے مثالیں بیان کی. ایک آخری بات جامع انداز میں بیان کروں. ابھی ہمارے شیخ کہہ رہے تھے کہ سنت کی پیروی کی جائے. ہاں، یہ بھی توحید کا تقاضا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم
قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ہم میں جتنے بیٹھے ہیں کوئی چاہے گا کہ نہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے؟ ہم چاہیں گے اللہ ہم سے محبت کرے؟ تو اللہ اس محبت کا معیار کس چیز کو قرار دے رہا ہے؟ اس محبت کا معیار اس چیز کو قرار دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم دے رہا ہے کہ رسول کی اتباع کرو، اپنی زندگی کو ان کے سانچے میں ڈالو، عقیدہ وہی اختیار کرو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ دیا، عبادت وہی کرو اور ویسے ہی کرو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت دی، تہوار وہی مناؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہوار دیا، حلال اسی کو مانو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال بتایا، حرام اس کو مانو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بتایا، اخلاق وہی اختیار کرو، حق حقوق وہی دو، بھائی بہن بچوں کو پڑوسیوں کو وہی حق دو جو رسول نے بتایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ نے سنا۔ تو توحید اگر ہوگی تو اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہوگا کہ بندہ قرآن کو اور صاحب قرآن یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا، ان کے احکامات کے سامنے سر جھکائے گا، علماء کو فلاں اور فلاں کو ان کے مقابلے میں کھڑا ہو کر یہ بہانہ نہیں کرے گا کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول کی حدیث تو یہ ہے لیکن ہمارے یہاں رسم و رواج یہ چل رہی ہے، ماں بہنیں یہ کہتی ہیں، ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیم دی لیکن ہمارے مسلک میں ہمارے فلاں میں یہ کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا ہوں۔ دنیا کے کسی بھی مفتی صاحب سے پوچھئے کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ایک طرف کسی دوسرے کا، آپ کس کی بات مانیں گے؟ کس کی بات ماننے پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو انعام دے گا، کس کی بات کو رد کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سزا دے گا؟ قرآن کہتا ہے، اللہ رب العالمین کا سورہ نور میں فرمان ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ جو لوگ اللہ کے رسول کی حکم اور سنت کی مخالفت کرتے ہیں، غور سے سنیے، جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں فتنہ آ پکڑے گا۔ فتنہ آ پکڑے گا، فتنہ کا مطلب علامہ ابن کثیر نے نقل کیا مفسرین سے کہ فتنے کا مطلب دنیا کا عذاب۔ آج مسلمان پوری دنیا میں دنیا کے عذابوں سے دوچار ہیں، مبتلا ہیں، عزتیں لوٹ رہی ہیں، گھر محفوظ نہیں ہیں، نئے نئے قاعدے قانون بن رہے ہیں، نئے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو الگ الگ ڈھنگ سے گھیرا جا رہا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے رسول کی مخالفت کرو گے تو فتنہ آئے گا اور یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب پکڑے گا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں فتنے سے مراد شرک ہے، جو سنت کی مخالفت کرتا ہے وہ شرک میں پڑ جاتا ہے۔ دیکھیے سنت کی مخالفت کرنے والوں کے آپ کو شرک بھی ملے گا، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اختلافی بات نہیں ہے، دین کی وہ بنیاد ہے جس کے بغیر ہم دنیا میں بھی اچھی زندگی نہیں پا سکتے اور آخرت میں بھی۔ تو دنیا میں بھی اچھی زندگی اختیار کرنا ہے تو پہلے توحید کو سمجھیں، توحید ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے امید ہوگی۔ ہاں یہ ایک چیز رہ گئی صرف ایک دو جملے میں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سارے انعامات دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، پیدا کرنے والا۔ توحید ہمیں یہ بتاتی ہے اللہ کے اسماء کہ وہ رزاق ہے، وہ محسن ہے، احسان کرنے والا، اور احسان کے بدلے میں ہم سے روزی چاہتا ہے؟ نہیں، اللہ کو ہم کو ہماری کوئی ضرورت ہے؟ نہیں، وہ الصمد ہے، وہ غنی ہے، ساری کائنات اس کی فقیر ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے دنیا کے تمام لوگوں تم سب کے سب اللہ کے در کے بھکاری اور فقیر ہو۔ اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ ساری دنیا کے انسان، ایک حدیث قدسی ہے لمبی مسلم شریف کی کہ اے میرے بندو تم میں کا اول آخر انسان جنات دنیا کے سب سے برے انسان کی طرح بن جائے تو میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو تم میں کا اول آخر انسان جنات دنیا کے سب سے اچھے انسان کی طرح بن جاؤ تو میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ بے نیاز ہے۔ ہاں تو اب جب ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، پھر بھی وہ ہم کو اتنے احسانات دے رہا ہے، ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں پھر بھی وہ ہم کو کھانا دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے، ہوا دے رہا ہے، امن دے رہا ہے، چین دے رہا ہے، لباس دے رہا ہے، دوا دے رہا ہے، رشتہ دار دیا، گھر دیا، بہت سی نعمتیں جن کو ہم گن نہیں سکتے۔ جب بندہ یہ جانے گا اس کی توحید اور اس کے اسماء و صفات کے یہ نتائج، تو دل میں محبت پیدا ہوگی۔ اللہ رب العالمین کے سامنے بندہ جھکے گا کہ جو اتنے احسانات کیا ہے، تو ہم اگر اپنی جان دے بھی دیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ سب کچھ قربان کرنے کے بعد آدمی پہچانے گا توحید ہوگی تو یہ یقین کرے گا کہ ہم اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے، لہٰذا بندہ اپنی زندگی کے مقصد میں یعنی اللہ کی بندگی اور عبادت میں پورا کا پورا اپنے آپ کو لگا دے گا، جھونک دے گا، سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، جیسے صحابہ کرام جان مال سب اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں، اور جب اللہ کے راستے میں گردن کٹ رہی ہے تو چہرے پر مسکراہٹ آ رہی ہے کہ فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔
حضرت ابو عمارہ احد میں شہید ہو رہے ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کو دیکھو، بلایا کہ اللہ کے رسول کو بلاؤ، میں نہیں آ سکتا، آپ قریب آئے، اشارہ کیا کہ آپ قریب آ جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر دونوں گھٹنے ٹیک کر آپ کے قریب ہو گئے۔ حضرت ابو عمارہ بن سکن آخری سانسیں چل رہی ہے، اپنا پورا جسم اٹھا کر سر جو ہے آپ کے زانوں پر رکھتے، آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کر مسکرانے لگے، اور مسکراتے مسکراتے روح قبض ہو گئی۔ ہاں، مولانا آزاد نے ایسی کئی واقعات کا ذکر کر کے کہا کہ یہ معنی ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ سے راضی ہوئے کا مطلب کیا کہ اللہ کے راستے میں جو تکلیف مصیبت آئی مسکرا کر قبول کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سابقون الاولون کے حالات پڑھیے کہ احد اور بدر میں خاک و خون میں لوٹ کر جس طریقے سے مسکراتے ہوئے موت کا استقبال کیا، دنیا کا کوئی انسان آرام سے بستر پر اس طرح موت کو گلے نہیں لگاتا۔ یہ توحید کا اثر ہے کہ اللہ کے راستے میں آنے والی تکالیف انسان کے لیے راحت کا سامان بن جاتی ہے، خوشی کا سبب بن جاتی ہیں، لذت ایمانی دیتی ہے۔ ہاں، تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر توحید ہوگی تو اس سے امید ہوگی، رجا ہوگی، محبت ہوگی۔ رجا، امید اور محبت جو میں نے 3 لفظ استعمال کیا، اس کے ذریعے سے بندہ اگر اللہ سے امید کرے گا تو قربانی دے گا، نیکیاں کرے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، بہن اور بھائی کا حصہ مارنے کی بجائے یہ سوچے گا کہ میں اپنے حصے میں سے ان کو کچھ دے دوں، اللہ مجھے دے گا، ان کا چھیننے کی بجائے اپنا دوں، اللہ سے امید رکھے گا۔ اللہ سے محبت کو حاصل کرنے کے لیے، محبت میں بندہ کیا کرتا ہے، دنیا کی جو ہے یہ ہلکی پھلکی محبتیں جو ہوتی ہے تو اس کے لیے بولتے ہیں کہ چاند ستارے توڑ لاؤں گا، تم سے اتنی محبت ہے کہ تمہارے لیے یہ قربان کر دوں گا، وہ دے دوں گا، وہ چھوڑ دوں گا، مر جاؤں گا، یہ جھوٹی محبتیں۔ اللہ رب العالمین سے اگر انسان کو سچی محبت ہوگی تو وہ صحابہ کرام کا کردار ڈھلے گا کہ اللہ کے راستے میں بڑی سے بڑی تکلیف آ رہی ہے، پورا مال خرچ کر دیا، خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ ہوا ہے، اس بات پر دکھ کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو محبت بہت ساری بندگی اور نیکیاں کرواتی ہے۔ اللہ کا خوف آئے گا تو آدمی گناہ سے بچے گا۔ دنیا کا کوئی قانون جس گناہ سے نہیں روکتا، اللہ کا خوف روکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ کے تعلق کی ذات پر انحصار کی بنیاد پر صبر، قناعت، اللہ کا شکر، ایسی ساری بندگیاں اور نیکیاں بندے کے اندر پیدا ہوگی۔ اور جب توحید والا انسان اس طرح کا بنے گا تو یہ قرآن کی آیت جو ہے ہم پوری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو کیا علم تری کیف ضرب اللہ مثلا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسے مثال بیان کی، کلمۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی، ہاں، کشجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت سے اس کی مثال دی، جس کی اصل، جس کی جڑ زمین میں گہری گڑی ہوئی ہے، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخ آسمان میں پھیلی ہوئی ہے، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، جو اپنا پھل ہر وقت اللہ کے حکم سے دیتی رہتی ہے۔ توحید اگر آپ کے اندر ہے، کلمہ طیبہ ہے، تو اس کا پھل زندگی میں آپ کو مسلسل ملتا رہے گا، نیکیوں کی شکل میں، اچھائیوں کی شکل میں۔ ایک توحید والا انسان اچھا آدمی بنے گا، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، اپنے پڑوسیوں کے لیے مفید ہوگا، بیوہ یتیم مسکینوں کی مدد کرنے والا ہوگا، ملک کا مسلم غیر مسلم بھی، ہندو بھی، پولیس بھی کہے گا کہ یہ بہت اچھا انسان ہے، دہشت گردی کا الزام اس پر لگا ہی نہیں سکتا، وہ کہے گا کہ یہ محمد اور کو ماننے والا اور توحید کو ماننے والا ہے، یہ کسی بے گناہ کو نقصان پہنچانے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ قتل تو دور کی بات ہے، ناجائز طریقے پہ کسی کو تماچا بھی نہیں مارے گا، کسی کا مال نہیں کھائے گا، خیانت نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ توحید والا ہے۔ توحید ہوگی تو اس طریقے سے انسان کے اندر خوبیاں آئیں گی، ساری اچھائیاں آئیں گی، اور وہ اپنے ملک اور معاشرے کے لیے بہترین انسان ہوگا۔ اللہ کی قسم، اگر ہم سچی توحید والے بن جائیں تو اس ملک میں نہیں، پوری دنیا میں لوگ یہ قبول کرنے پر مجبور ہیں کہ مسلمان سچے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اور ان کا دین سچا مذہب ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توحید کے اثرات کو اپنی زندگی میں صحیح انداز میں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم توحید کے تقاضے، اس کے معنی، اس کے مفہوم، اس کی شرائط کو سمجھیں، اس سے ضد جو ہے کہ توحید کن چیزوں سے خراب ہوتی ہے، ٹوٹتی ہے، یا اس کے اندر کمی پیدا ہوتی ہے، بلا کسی اختلاف میں پڑے ہوئے کہ ہم یہ مسلک اور وہ مسلک، اس کو ضرور سمجھیں۔ اس لیے کہ اگر توحید ہم نے صحیح نہیں کی تو اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہو پائیں گے، دنیا میں ہم کو اللہ کی نعمتیں اور مدد نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح توحید کو سمجھنے، اس کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔